مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، بہت ہی خاندانی عالم تھے، بہت زبردست. ان کی کتابوں میں ایسی علمیت ہے، آپ بیان القرآن ان کا ترجمہ پڑھیں نا اور باقی ترجمے پڑھیں، آپ کہو گے یہ جو بیان القرآن کا ترجمہ ہے نا، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے الہامی ہے، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی مدد شامل حال تھی. بہت ساری ہم جب ترجمے دیکھتے ہیں نا تو عربی کا مفہوم اردو میں ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مفسر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کا جو بیان القرآن ترجمہ ہے نا، میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولانا تھانوی ہمارے اکابر میں سے ہیں یا علماء دیوبند میں سے ہیں. لوگوں نے تو آج کل یہ ان الفاظ کو ایک وہ بنا دیا ہے، یعنی ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرے نا تو ایسا بنا دیا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی فرقہ پرست ہے یہ. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھو اور 20 ترجمے دیکھو، آپ جس کے پاس علم ہوگا اس کو اندازہ ہو جائے گا ایسا خاندانی ترجمہ ہو نہیں سکتا. السلام علیکم دوستو. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن کا ترجمہ اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی باتوں سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے. کیونکہ ہر فرقہ پرست کا یہی ماننا ہے کہ ہمارے اکابرین کے جیسا قرآن کا ترجمہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمارے اکابرین کے جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں تو دوسرے فرقے والے بھی کرتے ہیں. مثلا اگر آپ بریلویوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا علم عین شریعت کے مطابق تھا، اور اعلیٰ حضرت کے جیسا قرآن کا ترجمہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس حساب سے تو آپ دونوں ایک جیسے ہوئے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ سب کے ترجمے پڑھو، جس کا جو صحیح ہے وہ لے لو اور جس میں کچھ کمی ہے اس کو چھوڑ دو. میرے بھائیو، قرآن حکیم سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مادری زبان میں جو ترجمے اویلیبل ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں. تفسیر جس کی مرضی پڑھیں، بس یہ دیکھ لیا کریں وہ تفسیر میں اپنی ذاتی رائے لکھ رہا ہے یا کسی حدیث، اور حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کا ریفرنس دے رہا ہے. سب کی پڑھیں آپ. یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا مودودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے. اور انہی کے ہم اثر غامدی صاحب کے استاد، یہ بھی خیر غامدی صاحب کے استاد ہیں، وہ دوسرے امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن بہترین کی تفسیر ہے قرآن حکیم کی. تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آئی ہے، اس میں ضعیف روایتوں کے اوپر حکم بھی لگ گئے، وہ بھی اچھی تفسیر ہے. احسن البیان جو سعودی عرب سے مفت قرآن حکیم دیا جاتا ہے وہ بھی بڑی مختصر اور جامع ہے. یہ ہم نے ساری اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے. ویڈیو میں دیکھنا ہے تو بیان القرآن 108 گھنٹے میں 1998 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈنگ کروائی تھی پوری قرآن حکیم کی تفسیر. میں نے کافی دفعہ وہ دیکھی ہے، وہ دیکھیں. ہماری اپنی ریکارڈنگ موجود ہیں الحمدللہ، 296 لیکچر ہو چکے ہیں قرآن تفسیر کے، 25واں پارہ چل رہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صوت القرآن چینل جو ہے پاکستان میں 92 کے اندر وہ سٹارٹ ہوا تھا، ماشاءاللہ ابھی تک چل رہا ہے. اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی، انگلش ترجمے کے ساتھ بھی، امام کعبہ کی آواز میں، مشاری راشد کی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت اور ساتھ ترجمہ. آپ یوٹیوب کے اوپر بھی چلے جائیں، آپ کو عربی اور اردو ترجمہ مل جائے گا. اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بندہ اگر لانگ ڈرائیو کے اوپر جا رہا ہے، یہ گھر بیٹھا ہوا ہے، کانوں میں لگا کے آپ صورتیں جو ہیں وہ پوری صورتیں سنیں. شروع سے قرآن بے شک شروع کرنا ہے تو کریں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ کم از کم ایک صورت کو کور کر لیں. 29ویں پارے جو چھوٹی صورتیں ہیں ایک مجلس میں سنیں تاکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے. ادروائز آپ جہاں سے مرضی شروع کریں، خیر ہی خیر ہے اس کے اندر. تو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر موڈ ہے اس حوالے سے. تو مولوی حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے فرقوں کو پروموٹ مت کرو اور لوگوں کو اپنے بزرگ بابوں سے مت جوڑو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جوڑو. امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور اگر بری لگی ہے تب بھی کومنٹ باکس میں ضرور بتانا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیجیے اجازت. السلام علیکم.